اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے ہماری حدیث نمبر 660 جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس آخری خوش نصیب کا تذکرہ کریں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ 6 شخصیات کا ہم ذکر کر چکے، 7ویں نمبر پر ہے وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا شخص۔ تنہائی میں جب کوئی بیٹھنے والا نہ ہو، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کر کے رونا، یہ انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر لوگوں کے سامنے روئے بالفرض، اس میں ریاکاری کا اہتمام ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ دیکھو یہ تو دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، مگر جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تنہائی میں روتا ہے، تو اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سب کا رونا ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا رونا ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ رونے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی تو انسان اللہ کے غضب کو اپنے قریب پا کر روتا ہے، اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر روتا ہے، اور کبھی انسان اللہ کی خوف میں روتا ہے، اور کبھی انسان کو کوئی گناہ کر لے ندامت ہوتی ہے، اس ندامت پر روتا ہے، اور کبھی انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے تو تب بھی انسان روتا ہے، شدید بیماری مبتلا ہو جائے اور اس بیماری کا علاج ممکن نہ ہو سکے تو تب بھی انسان روتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تب بھی انسان روتا ہے، یا کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تب بھی انسان روتا ہے۔ بھئی رونے کی کیفیات مختلف ہیں، مگر ان تمام رونے میں وہ رونا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے جو اپنے رب کی محبت میں روتا ہے۔ ایک جملہ رہ گیا اس میں، وہ بڑا کمال کا ہے۔ کوئی اللہ کے شوق میں، ملاقات میں روتا ہے کہ مجھے رب سے ملاقات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ شوق پیدا ہوا کبھی رب سے ملنے کا، تو پھر ہوگا کیا؟ جب انسان میں یہ جستجو لگن پیدا ہو جائے مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر اس کے جینے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا کہ مرنے میں مزہ آ جائے گا، پھر اسے موت پیاری لگے گی۔ آج ہم موت سے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی، جب ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی سفر میں جاتا ہے تو سفر میں تیاری کرتا ہے، جب اس کی مکمل تیاری ہو جاتی ہے سفر میں جانے سے پہلے وہ اطمینان ہوتا ہے، کہتا میں ٹینشن فری ہوں، میں نے ساری تیاری کر لی ہے، مکمل ہے، بس اب مجھے گاڑی میں سوار ہونا ہے، بیٹھنا ہے اور منزل تک پہنچ جانا ہے۔ تو اب اندازہ کریں اب ہمیں بھی تو کوئی منزل تک جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری ہے کہ نہیں ہے، اب یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لہذا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے رونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور وہ آنکھیں جو سرحد پہ پہرا دیکھتے ہوئے، اپنے سرحدوں کی پہرا دیکھتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے رات میں جاگ رہی ہو، ان دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ بولیے عذاب نہیں دے گا، یعنی کہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور وہ ہم نے حدیث مار کے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جو اللہ کے خوف سے اس قدر روئے، کس قدر؟ اس قدر روئے کہ ایک آنسو، صرف ایک آنسو اس کے چہرے پر بہہ جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔
صرف ایک آنسو اگر وہ بہہ جائے تو پورا چہرہ بچ رہا ہے. پھر اندازہ کریں جو انسان کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا تو پھر اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. حضرت محترم آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھو خوف خدا کی بات چل رہی ہے. حکایت میں آتا ہے، کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب. یہ وہ کتاب ہے جس سے دعوت اسلامی کے لوگوں نے سب سے پہلے درس دینا شروع کیا تھا. سب سے پہلے اس کتاب سے درس دیا کرتے تھے. امام غزالی کی لکھی ہوئی ہے. اس وقت فیضان سنت موجود نہ تھی. جب فیضان سنت کو ترتیب دیا گیا، لکھا گیا، تو اس کے درس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب ان کے اپنی کتاب آ گئی. مختصراً یہ جو راہگیر ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا کہ ایک نوجوان نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ایک عورت اس کو پسند آئی. وہ کبھی ادھر ٹھکانہ لگاتے ہیں، کبھی ادھر لگاتے ہیں، جسے خانہ بدوش جسے کہا جاتا ہے. وہ نوجوان اس عورت کے پیچھے پیچھے ہو لیا جانے لگا. کسی مقام پہ جا کے وہ پڑھاؤ ڈالا. جب رات کی تاریکی ہوئی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس عورت کو پہنچا، اور جانے کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کیا. اس نے اپنا مدعا بیان کیا، وہ غلط مدعا، جو وہ غلط بات جو اپنے ذہن میں وہ لے کر آیا تھا. دیکھیے عیاشی دو طرح کی ہوتی ہے. میں یہاں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے ذہنی عیاشی، ایک ہوتی ہے مال کی عیاشی. مال کی عیاشی کا موقع کسی کسی کو ملتا ہے، مگر ذہنی عیاشی کرنے کا موقع ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے. جو ذہنی عیاشی کرتے ہیں اس کا دماغ خراب ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میری بڑی پتے کی بات بڑے دبے لفظوں میں آپ کو سمجھائیے. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا ارادہ یہی ہے تو پھر ایک کام کر، جا دیکھ کر ہاں لوگ سوئے ہیں کہ نہیں سوئے. اس نے تمام علاقے کا جائزہ لیا. رات کو کہنے لگا کہ سب سو گئے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں. اس عورت نے، سمجھدار عورت تھی، کہنے لگی بتا پھر اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لوگ سو رہے ہیں، وہ تو سونے سے پاک ہے. اللہ نہیں سوتا، اللہ سونے سے پاک ہے. بھائی لوگ سو گئے نا، لوگ غافل ہوئے، تو اللہ تو نہیں سوتا. لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس اس نے جملہ سننا تھا، وہ لرز اٹھا، کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے اس نے اپنی راہ لی. اس لیے کہ جو خوف خدا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات اس خوف خدا کی وہ جھلک جو احادیث بیان ہو رہی ہے کاش ہمیں بھی حاصل ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام مرتبہ حاصل ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب